اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کلمہ و ترکیبہ تازے کلمات اور نئی ترکیبیں یعنی الفاظ و معانی. ٹھیک. اختلاف یعنی نابرابری، تفاوت، فرق ہے نا. ایک اختلاف آتا ہے ہمارے یہاں جو بولا جاتا ہے اختلاف یعنی جھگڑا لڑائی نہیں، فلاں کا فلاں سے اختلاف ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گئی، دوری ہو گئی ہے، یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف یعنی مختلف ہونا، الگ الگ ہونا، فرق رکھنا ہے نا. ان کتاب با کتاب شما اختلاف دارد، ان کتاب با کتاب شما اختلاف دارد یعنی یہ کتاب آپ کی کتاب سے الگ ہے، یہ کتاب آپ کی کتاب سے فرق کرتی ہے. ٹھیک. تو اختلاف یعنی تفاوت، فرق، الگ ہونا، نہ برابری. چلیں. بخار شدن، تبدیل شدن آب بے بخار، تبخیر، پانی کا بھاپ بننا، اس کو کہا جاتا ہے بخار شدن. دیکھا ہوگا آپ نے چولہے کے اوپر جب کتلی میں پانی رکھا جاتا ہے، جب حرارت بڑھتی ہے پھر پانی میں ابال پیدا ہوتا ہے اور پانی سے بھاپ نکلتی ہے. یہ جو بھاپ نکلتی ہے اسی کو کہتے ہیں بخار شدن. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پانی کا بخار بننا، یعنی پانی کا بخار میں تبدیل ہونا، اس کو کہتے ہیں تبخیر. سمجھ رہے ہیں؟ جنگل سرزمین پوشیدہ از درخت، جنگل اس سرزمین کو کہا جاتا ہے جو درختوں سے بھری ہوئی ہو، درختوں سے چھپی ہوئی ہو، یعنی درختوں سے سرزمین پوشیدہ از درخت، درختوں سے پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں یعنی بھری ہوئی، اس میں بہت سارے درخت ہوں. چمنزار زمین سبز و خرمی کی گیاہان بسیاری در آن روییده باشد. کہہ رہے کہ چمنزار اس سرسبز و شاداب زمین کو کہا جاتا ہے جس میں بہت سارے پودے، بہت ساری گھاسیں اگی ہوئی ہوں، جو کہتے ہیں چمنزار. جس میں چھوٹے چھوٹے پودے لہلہا رہے ہیں، جو سرزمین چھوٹے چھوٹے پودوں سے بھری ہوئی ہو، ہریالی والی سرزمین جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں چمنزار. چمنزار زمین سبز و خرمی، کہہ رہے ہیں کہ سبز یعنی ہری بھری، خرم یعنی شاداب زمین کی گیاہان بسیاری کی جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے، کیا کہا جاتا ہے چھوٹے پودوں کو، گھاس پھوس کو، درآن جس میں روییدہ باشد اگی ہوئی ہو، رویدن مصدر اس کا ہے رویدن، پیدا ہونا، اگنا اصل اس کا ہوتا ہے. رویدن یعنی زمین سے کسی چیز کا باہر آنا، اگنا. یا یہ جو بال ہمارا سروں میں داڑھی ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں رویدن ریش، رویدن منہ سر. دورہ کہا جاتا ہے ایک زمان معین، ایک معین مدت کو کہا جاتا ہے دورہ. آپ نے سنا ہوگا ایرانی خاص طور سے یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. قرآن کا دورہ ہے، تجوید کا دورہ ہے، قراءت کا دورہ ہے نا. معلمی کا، استادی کا ایک دورہ ہے، معین کیا جاتا ہے، مشخص کیا جاتا ہے کہ 5 دن
آپ کو ٹریننگ دی جائے گی، 1 ہفتہ آپ کو رکھا جائے گا، 10 دن رکھا، یعنی ایک مدت معین کی جاتی ہے. اس مدت معین کو کیا کہتے ہیں؟ دورہ. 2 دن کا، 4 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، اس کو کیا کہیں گے؟ دورہ. دورہ یعنی مدت معین. رشتہ کو جہاں کئی پہاڑ آپس میں ملے ہوئے، کئی پہاڑ جہاں پر آپس میں ملے ہوئے ہوں وہاں کہا جاتا ہے رشتہ کو. آپس میں ملے ہوئے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے رشتہ کو. اگر پہاڑی علاقے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں تو ہوتا ہے کبھی ابھی ختم نہیں ہوتا پاتا، دوسرا شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رشتہ کو. مجموعے چندین کوہ بہم پیوستے، کہہ رہے ہیں کہ کئی پہاڑوں کا مجموعہ جو آپس میں ملے ہوئے ہوں، آپس میں ملے ہوئے کئی پہاڑوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے رشتہ کو. یہ جتنے ہیں 5 6 7 10 20 25 یہ جتنے پہاڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں ان کے مجموعے کو کہا جائے گا کیا؟ رشتہ کو. ٹھیک، کیونکہ مجموعے کو، کسی ایک کو نہیں، بیٹا ایک تو کو ہے تو کو ہی رہے گا، ہے نا؟ کیونکہ مجموعے کو سب کو کہا جائے رشتے کو. شبان روز، شبان روز یعنی 24 گھنٹے، 1 دن اور 1 رات مکمل، 1 دن اور 1 رات مکمل کہا جاتا ہے شبان 24 آورز، 24 گھنٹے. شبان روز یعنی رات دن 24 گھنٹے. شبانہ یعنی رات، روز یعنی دن. شبان روز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رات دن 24 گھنٹے، ہے نا؟ یک شب روز کامل، 1 رات اور دن مکمل. 24 ساعت یعنی 24 گھنٹے. الافزار، الافزار یعنی چراگاہ، جہاں جانوروں کو چرایا جاتا ہے، جہاں جانوروں کے کھانے کے لیے بہت ساری گھاسیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الافزار. جس سرزمین پر بہت ساری گھاسیں اگی ہوئی ہوں، ہے نا، گھاسوں والی زمین، گھانوں سے پٹی ہوئی، لدی ہوئی، بھری ہوئی زمین، اس کو کہتے ہیں الافزار. الافزار چراگاہ، چراگاہ جانوروں کو چرانے کی جگہ. جائی کی درآن گیاہ زیاد روئی دیاس، وہ جگہ کہ جہاں پر بہت زیادہ گھاسیں اگی ہوئی ہیں، ہری بھری جگہ بیٹھا. فرامان، فرامان یعنی بہت زیادہ، کثرت سے، ٹھیک ہے نا؟ فرامان یعنی بسیار، زیاد، انبو. کثیر جس کو عربی میں کہتے ہیں، خیرن کثیرہ، یہ فارسی میں فراوان. فراوانی کسی چیز کی زیادتی، کسی چیز کی کثرت، اس کو کہتے ہیں فراوانی. در ایران زعفران فراوان است، فرض کر لیں در ایران زعفران فراوان، ایران میں زعفران بہت زیادہ ہے. چلے. قسمت، قسمت یعنی ایک حصہ، ایک جز، پارٹ جس کو کہا جاتا ہے. بخش، جز، جزی از چیزی یا جائی، کسی چیز یا کسی جگہ کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے قسمت. سمجھ لیں؟ جیسے آپ کہیں گے کہ مسجد امام حسن عسکری در قسمتی از مدرسے واقع شدہ است، مدرسے کے ایک حصے میں، ٹھیک ہے، مدرسے کے ایک گوشے میں واقع ہے. یا کہیں گے مسجد قسمتی از مدرسے است، کیا کہیں گے؟ مسجد قسمتی از مدرسے است، مسجد
مدرسے کا ایک حصہ ہے نا، ایک پارٹ ہے. کشتزار اس سرزمین کو کہا جاتا ہے، ان زمینوں کو جو کھیتی کے قابل ہوتی ہیں، جو کھیتی کے لائق ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھیتی والی زمین. کشت یعنی کہ زار جو لگا رہتا ہے نا، زار یعنی کسی چیز کی فراوانی جو ہوتی ہے، جو لائق ہوتی ہے، شائستگی ہوتی ہے، وہاں پہ زار لگاتے ہیں یا بھری ہوئی ہوتی. کشتزار یعنی کھیتی کے قابل، کھیتی کے لائق زمین، کھیتی والی زمین. کشتزار محلی کے دوران کشت و زراعت انجام شود، وہ جگہ وہ مقام کی جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے. ٹھیک، اس کو کہیں گے کشتزار. یا کھیتی باڑی نہیں ہوتی اس کو کشتزار نہیں کہہ سکتے. جیسے ابھی یہ سامنے کی زمینیں ایسی خالی پڑی ہیں، آپ ان زمینوں کو کشتزار نہیں کہہ سکتے. الفزار کہہ سکتے ہو، چمنزار بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کیا ہے سب الفزار؟ البتہ الفزار بھی نہیں ہے چونکہ گھاسوں سے بھی نہیں پڑتی ہوئی. چلے، کوہ پائے. کوہ پائے پہاڑ کا جو دامن ہوتا ہے، پہاڑ کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوہ پائے. کوہ یعنی پہاڑ، پایا یعنی اس کا پیر، اس کی ٹانگ. ٹانگ کدھر ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے نیچے؟ بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے. کیا پہاڑ کی ٹانگ یعنی پہاڑ کے نیچے کا حصہ. ٹھیک ہے؟ یا دامنے کوہ جس کو کہا جاتا ہے، دامنے کوہ، پہاڑ کا دامن. دامن کدھر ہوتا ہے؟ کالر کے اوپر. چلے، کوہ پائے قسمتی از زمین کی در پائین کوہ قرار دارد. کریں زمین کا وہ حصہ کہ جو پہاڑ کے نیچے واقع ہوتا ہے، یعنی دامن کوہ. کوہ کا نام کوہستان. کوہستان ہندوستان، ہندو بہت ہیں. پاکستان پاک لوگ بہت ہیں. عربستان عرب ہے سارے. کوہستان جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں، جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ کوہستان. کوہستان جائی کی دارائے کوہائے متعدد باشد. کہہ رہے کوہستان اس جگہ اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں بہت سارے پہاڑ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہاڑوں کی فراوانی ہو، کثرت ہو، جہاں بہت سارے پہاڑ اکٹھا ہوں اس کو کہا جاتا ہے کوہستان. اور دوسرے کوہسار بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوہسار بھی کہتے ہیں. کویر کیا ہے؟ کویر. کویر ایسی وسیع زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں کی زمین شور ہو، نمکین ہو، جو کھیتی باڑی کرنے کے قابل نہ ہو. جیسے ادھر راجستھان کی طرف جائیں گے خالی اصلاً کھیتی باڑی کرنے کے لائق نہیں ہے، چونکہ وہاں کی مٹی جو ہے وہ تقریباً نمکین ہے، شور ہے، کیا کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی چھونے والی ہے نا. کھیتی کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی ہے، کھیتی اس میں نہیں کی جا سکتی ہے. نمکزار جس کو کہتے ہیں. کویر زمین وسیع ہے. کویر ایسی وسیع لمبی چوڑی زمین کہ خاک آن شور و آہکس کی، جس کی مٹی شور یعنی ہاں، البتہ شور جو کہا جاتا ہے فارسی میں زیادہ تر جو ہے شور بولتے ہیں کھٹے کو. شور بولتے ہیں ہاں وہ نمکین کھٹا. لیکن یہاں پر شور کھٹا نہیں کہیں گے. شور یعنی نمکین. و آہکی اور آہک یعنی یہ جیسے چونا، سیمنٹ، اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں نا. ریتیلی ہاں
اس کو ریفیلی گندھک، گندکی، سمجھ رہے ہیں؟ نمکین اور گندکی وہ برائے کشاورزی مناسب نیز، جو کھیتی باڑی کے لائق نہ ہو. آسان لفظوں میں آپ یہ کہ کویر ان زمینوں کو کہا جاتا ہے جس پر کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی. بات ہے نا؟ چلے. مرطوب دارائے رطوبت و تری، مرطوب مفعول ہے، جو تری رکھتی ہو، جو نمی رکھتی ہو، جس میں بھیگا پن ہو. ٹھیک. معتدل، معتدل یعنی متوسط، میانہ، ہے نا؟ سرد اور گرم میں نہ سرد نہ گرم. البتہ یہ کلمہ جو ہے ایسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں دو چیزوں میں کیا ہے اعتدال ہو، جہاں دو چیزیں برابر برابر کی ہوں، ہے نا؟ جیسے آپ کہیں گے یہ بندہ بڑا معتدل انسان ہے. معتدل انسان ہے یعنی نہ بہت سخت مزاج ہے نہ بہت نرم مزاج ہے. سمجھیں؟ خرچ کرنے میں بڑا اعتدال سے کام لیتا ہے، یعنی نہ بخل سے کام لیتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے نا؟ یہ معتدل کا مطلب یہ ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان مینٹین کر کے رکھنا، ہے نا؟ میانہ روی جس کو بولتے ہیں. اب میانہ روی بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. نگہ داشتن، نگہ داشتن کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی چیز کو محفوظ رکھنا، کسی چیز کو بچانا. ٹھیک ہے. نگہ داشتن، حفظ کردن یعنی حفاظت کرنا، نگہداری کردن یعنی اس کی محافظت، مراقبت کردن، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. یک نواخت یعنی ایک ہی جیسی، ایک ہی طرح کی، ہم آہنگ، ہمانند، مساوی، برابر، یہ تو معنی دیں گے. اب آ جائیے نقطہ. دیکھتے ہیں قابل توجہ باتوں میں، نقطوں میں کیا انہوں نے بیان کیا ہے. نمبر 1، آیامی دانی پس مندزار بچے ماناز بدر کجا استفادے می شود. چمن پلس زار، چمنزار یعنی جائی پرس چمن، لالے زار یعنی جائی پرس لالے، گلزار، الفزار. کہنے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کلمات کہ جن کا پسمند زار ہے، ایسا کلمہ کہ جن کے آخر میں زار لگایا گیا ہے، زار جوڑا گیا ہے. جیسے گل پلس زار، چمن پلس زار، الف پلس زار. یہ ایسے کلمات کہ جن کے آخر میں کلمہ زار جوڑ دیا گیا ہو. یہ کیا معنی رکھتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے. نیچے دیکھیں، چمن پلس زار ہو گیا چمنزار، یعنی جائی پرز چمن یعنی ایسی جگہ جو چمن سے بھری ہوئی ہو. گلزار ایسی جگہ جو پھولوں سے بھری ہوئی ہو. الف زار یعنی ایسی سرزمین، ایسی جگہ کہ جو الف سے گھاسوں سے پر ہو، ہے نا؟ تو زار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وہاں پر کثرت اور فراوانی کے ساتھ پایا جانا. چمن یعنی کثرت کے ساتھ چمن کا ہونا، الف یعنی الفزار یعنی کثرت سے گھاسوں کا ہونا. یہ دیکھیں، آیامی دانی کیا آپ جانتے ہیں پسمند زار. پسمند زار یعنی جس کلمے کے آخر میں زار لگا ہوا ہو. پچھے معنی وہ کیا معنی رکھتا ہے. بدر کجا استفادے می شود، اور کس جگہ پر اسے استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں، چمن پلس زار ہو گیا چمنزار، یعنی جائی پر از چمن یعنی ایسی جگہ کہ جو چمن سے بھری ہوئی ہو. لالے زار، لالا پھول کا نام ہے، لالے پھول کا نام، زار لگا دیا. لالے زار یعنی ایسی جگہ کہ جو لالا سے، تمہارے مبارک پور والے لالا نہیں میں، کانودر والے لالا جی، لالا ایک قسم کا پھول ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لالے زار یعنی ایسی زمین جو گلے لالا سے جو بھری ہوئی ہو.
گلزار جائی کے پرس گل باشد، علبزار جائی کے پرس علب باشد، یہ اس طریقے سے. پسماند زار بے اسم اضافے می شبد و بے معنی مکان است بر فراوانی و زیادی چیزی نیز دلالت می کند. کہہ رہے پسماند زار بے اسم اضافے می شبد، یعنی یہ جو زار ہے ہمیشہ اسم کے ساتھ آتا ہے. اس سے پہلے ایک اسم ہوتا ہے، وہ اسم اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، زار کے ساتھ. اور جب کسی کلمے کا پسماند زار ہوتا ہے تو بمعنی مکانس، ایسے مکان کا معنی دیتا ہے کہ برفراوانی و زیادی چیزی، کہ جو کسی چیز کی کثرت اور فراوانی کے اوپر دلالت میں کنت، دلالت آسان لفظوں میں کہے، یعنی کلمہ زار سے پہلے والا جو اسم ہے اس اسم کی فراوانی اور کثرت کو بیان کرتا ہے. پتہ جیسے سب میں جگہ چمن زار، زار یعنی جگہ مکان فراوانی، یعنی ایسی سرزمین کی جو چمن سے بھری ہوئی ہو، جہاں چمن کی کثرت ہو، جہاں چمن کی فراوانی ہو. لالے زار اسی طریقے سے. چلے نقطہ 2 بکلمہ زیر دقت کنید، نیچے کچھ کلمات دیے گئے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں. معمولا غالبا موقتا مضاف الیہ و آخر ان کلمہ تنوین دارد، تنوین نون ساکنی استخانده می شود ولی نوشته نمی شود و فقط علامت مخصوصی دارد. تنوین از ویژگی های زبان عربی است و استفاده از آن در واجه های فارسی یا غیر عربی صحیح نیست. بنابراین کلمه های مثل گاهن، ناچارن، دومن، تلفونن، اشتباس. یعنی دوسرا جو قابل توجہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فارسی زبان میں کچھ ایسے کلمات دیکھیں گے کہ جو تنوین کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے غالباً، معمولاً. یعنی کہ جس پر تنوین ہوتی ہے وہ کلمہ عربی ہوتا ہے، اس لیے کہ تنوین عربی زبان میں ہے، فارسی میں تنوین ونوین نہیں ہے. فارسی میں تنوین نہیں ہے، تنوین عربی زبان کا خاصہ ہے. اور یہ جو تنوین ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ اصل میں نون ساکنہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے جو تلفظ کیا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے نا. آپ لکھیں گے وقتاً، وقتاً تو یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے تنوین جو دکھ رہی ہے، یہ تنوین اصل میں کیا ہے؟ نون ساکنہ ہے، تلفظ کی جاتی ہے لیکن لکھی نہیں جاتی. وقتاً ایسا نا، اس کو تلفظ کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کیسے؟ وقتاً معمول. تو یہ بتایا آپ کو کہ تنوین کیا چیز ہے. تنوین اصل میں نون ساکنہ ہے کہ جو صرف تلفظ ہوتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنوین عربی زبان میں پائی جاتی ہے، فارسی زبان میں نہیں. ایسا اگر فارسی زبان میں کہیں اس طریقے کے کلمات آپ کو نظر آئیں کہ جو تنوین کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ عربی کا ہے، تو فارسی میں استعمال ہو رہا ہے. آپ کسی فارسی کلمے کو اس طرز پر تنوین دے کر کے استعمال نہیں کر سکتے، غلط ہے. کسی فارسی کلمے کو تنوین کے ساتھ آپ استعمال نہیں کر سکتے، غلط ہے. آپ کہیں جیسے گاہن، ناچارن، مجبورن، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، غلط. کیوں؟ اس لیے کہ فارسی زبان میں اصل تنوین ہے. جب
تنوین نہیں، جو چیز جس زبان میں نہیں ہے وہ آپ کہاں سے لا رہے ہو؟ آخر ان کلمہ، یہ جو کلمات ہیں ان سب کے آخر میں تنوین دارت، آپ کو تنوین دکھائی دے گی. تنوین نون ساکنیس کے، تنوین وہ نون ساکن ہے کہ خواندے می شود، کہ جس کو پڑھا جاتا ہے، بلے نوشتے نمی شود، لیکن لکھا نہیں جاتا. فقط علامت مخصوصی دارت، اور یہ صرف ایک خاص علامت رکھتا ہے. یہ علامت چلے. تنوین از ویژگی ہے زبان عربی، اس کہہ رہے ہیں کہ تنوین عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے. تنوین عربی زبان سے مخصوص ہے. وہ استفادے از آن در واجہ فارسی، تنوین کا استعمال فارسی کلمات میں یا غیر عربی یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں صحیح نہیں، صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے کہ آپ عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے کلمات میں تنوین کا استعمال کریں. بنابراین لہذا کلمہ ہائی مصر، اس طریقے کے کلمات جیسے گاہن، ناچارن، دوگمن، ٹیلیفونن، اشتباس، یہ سب غلط ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کلمات فارسی کے ہیں اور فارسی کے کلمات کو تنوین کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک واضح ہے؟ کوئی مسئلہ